ہر مسلمان اتنا تو جانتا ہی ہے روزہ میں سے کیا کرنا ہے۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے صحبت کرنے سے اجتناب کرنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں پیٹ اور شرمگاہ کی ضرورت پر پابندی لگانا ہے اور اس سے بچنا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ پہلی یہ کہ نیت کریں کہ میں اللہ کے واسطے روزہ رکھتا ہوں۔ دوسری یہ کہ کھانے سے باز رہنا، اور تیسرا پینے سے باز رہنا۔ چوتھا قضائے شہوت سے اجتناب کرنا۔ ان 4 کے مجموعہ سے روزہ کا وجود ہوگا، اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز فوت ہوئی تو روزہ کا وجود نہ ہوگا۔ بغیر نیت کے خواہ جتنا فاقہ کرے روزہ نہ ہوگا۔ ان ارکان کی بجاوری کے ساتھ روزہ کے کچھ آداب ہیں جن کا اہتمام کرنے سے روزہ کی نورانیت سے روزہ دار اچھی طرح مستفید ہوتا ہے، اور اگر ان کا اہتمام نہ کرے تو گو کہ روزہ کا فریضہ سر سے اتر جائے گا مگر اس کا فیض کما کہو حاصل نہ ہوگا۔ روزہ کے آداب کا حاصل یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہ اور غفلت سے بچائے۔ اس کے لیے اسے 6 باتوں کا التزام اور اہتمام کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے روزہ رکھ کر اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ نگاہ کسی حرام اور ناجائز اور مکروہ مشتبہ چیز پر نہ پڑے۔ انسان کے جسم میں سب سے بے باک اور سب سے زیادہ آزاد نگاہ ہی ہوتی ہے، اور اسی سے دل پر سب سے بڑھ کر تباہی آتی ہے۔ یہ ایک زہر ہے جس سے قلب انسانی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نگاہ ابلیس کی جانب سے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے۔ اس سے بچاؤ کی تدبیر یہ ہے کہ آدمی اپنی نگاہ جھکائے رکھے اور بغیر ضرورت کے ادھر ادھر نظر کو آزاد نہ کرے۔ بے ارادہ کسی پر نگاہ پڑ جائے تو فوراً ہٹا لے اور ارادہ کے ساتھ کسی پر نگاہ نہ ڈالے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، تم اہل ایمان سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں قدرے پست رکھیں۔ نگاہوں کا پست رکھنا شیطان کے زہریلے تیر سے حفاظت ہے۔ نگاہ کے بعد سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی چیز انسانی بدن میں زبان ہے، اور انسان اس کی وجہ سے بھی بڑی آفات اور ہلاکتوں میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ عام حالات میں بھی اور روزہ کے حال میں تو بالخصوص زبان کی حفاظت کریں۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، بے حیائی، ظلم، جھگڑے اور بکواس کی باتیں نہ کریں۔ ان باتوں سے زبان کو بند رکھے۔ ہاں، ذکر الہی، تلاوت قرآن اور کلمہ خیر سے زبان کو تازہ رکھے۔ زبان کی خرابی روزہ کو خراب کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے، تو جب کوئی روزے سے ہو تو شہوت کی اور جہالت کی بات نہ کرے، اور اگر کوئی اس سے لڑنا چاہے یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں، یعنی میں تمہاری بات کا جواب تمہارے لہجہ میں نہیں دے سکتا۔ زبان سے کوئی نامناسب بات نہ ابتداءً اور نہ جواباً کسی طرح نکالیں۔ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ زبان کی قباحت روزہ کی روح کو نکال دیتی ہے۔ حدیث میں وارد ہے کہ 2 عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں روزہ رکھا، اور شام کے وقت تک بھوک اور پیاس سے ان کا برا حال ہو گیا، یہاں تک کہ ان پر موت کا اندیشہ ہونے لگا۔ ان دونوں نے آدمی بھیج کر کہ اگر اجازت ہو تو روزہ افطار کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے پاس ایک پیالہ قاصد کو دے کر بھیجا اور فرمایا کہ ان دونوں سے کہو کہ اس میں قے کریں۔ تو ان میں سے ایک نے آدھا پیالہ خالص خون اور تازہ گوشت کی قے کی، اور دوسری نے بھی اتنی ہی قے کی۔ قے سے پیالہ بھر گیا۔ لوگوں کو اس پر حیرت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے تو حلال چیز سے روزہ رکھا مگر حرام چیز سے اسے توڑ دیا۔ یہ دونوں بیٹھ کر لوگوں کی غیبت کرتی رہی، پس یہ وہی گوشت ہے جو ان دونوں نے کھایا تھا۔